نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گی، عورتوں کی جہنم میں کثرت کی کیا وجہ ہوگی۔ بخاری مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں ان کے پاس سے گزرے، فرمایا فإنی أُرِیدُکُنَّ أَکْثَرَ أَہْلِ النَّارِ، فرمایا میں تم میں سے اکثر عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھتا ہوں، تو اس لیے تم صدقہ کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کے جہنم میں جانے کا کثرت کا سبب کیا ہے؟ فرمایا تکفرن اللعن و تکفرن العشیر، فرمایا لعن تان بہت زیادہ کرتی ہیں اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ بچے سے اگر ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو مارنا، پیٹنا، لعن تان کرنا یہ بالکل غلط ہے، اس سے عورت کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ دوسرا کیا ہے کہ آپ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ شوہر دن رات صبح نکلتا ہے، شام کو واپس گھر آتا ہے، ان کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، لیکن شوہر کی وہ کیا کرتی ہیں؟ ناشکری کرتی ہیں۔ جی اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم عورتوں کو پتہ چل جائے کہ شوہر کا کیا مقام ہے تو میں اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا، یعنی چونکہ ناجائز ہے نا، ناجائز ہے اس لیے حکم نہیں دیتا، جس طرح کہتے ہیں لولا کلیون ہلاک عمر، اگر مولا کائنات نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، چونکہ مولا کائنات تھے لہذا فاروق اعظم حضرت عمر ہلاک نہیں ہوئے۔ تو اس طریقے سے حضور نے فرمایا کہ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ سجدہ کرے۔ جی یہاں تک مقام ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر شوہر کے جسم کے اندر بیماری، اتنی وہ بیماری میں مبتلا ہوا، چرپائی پر رہا کہ اس کے جسم میں پیپ پڑ گئی، اور وہ اگر پیپ بیوی چوس کر بھی باہر نکالتی ہے تو پھر بھی شوہر کا کی خدمت ادا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ بہت زیادہ لعن تان کرتی ہیں اور شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ اور ایک روایت میں بخاری کی ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا شوہر ساری زندگی ان سے نیکی کرتا رہے، کبھی کسی ایک دن اس سے بھلائی نہ ہو تو کہیں گے ساری زندگی ہم نے تو تمہارے اندر بھلائی نہیں دیکھی، یہ بھی ناشکری ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ وہ کیوں مطلب جنت میں جائیں گی؟ فرمایا کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور لعن تان بہت زیادہ کرتی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ ان ناقصات العقل والدین، ان کی عقل بھی ناقص، ان کا دین بھی ناقص۔ پھر عورتوں نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے کیسے مطلب کہ عقل ناقص ہے؟ فرمایا دیکھا نا کہ گواہی کی جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے تو تم دو عورتیں ملتی ہو اور مرد ایک ہوتا ہے، تو یعنی تمہاری گواہی جو ہے مرد کے مقابلے میں نصف ہے، جس طرح قرآن مجید میں ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، کہ فرمایا کہ اگر دو مرد جو ہیں ان کو گواہی دینی چاہیے، اگر کسی جگہ دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں، اس کا مطلب ایک طرف ایک مرد کا ذکر ہوا، دوسری طرف دو عورتوں کا، یعنی وہ دو عورتیں ایک مرد کے کیا مقام ہے، کیونکہ پہلے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ دو مردوں کا ذکر کیا، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ عورت جو ہے وہ مطلب ہے کہ دو عورتیں ملیں تو ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے۔ تو اس طرح حضور نے فرمایا تمہاری گواہی مرد کے مقابلے میں جو ہے نصف ہے۔ یوں تمہارا مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ عقل ناقص ہے۔ ظاہر ہے چھوٹے بچے کی گواہی کیوں نہیں قابل قبول؟ کیونکہ وہ اس کی ابھی عقل ناقص ہے۔ تو اس طریقے سے فرمایا کہ تم دو عورتیں ملتی ہو، مرد ایک گواہی دیتا ہے تو برابر ہوتے ہیں۔ پھر کہا جی کہ ہمارے دین میں کیسے کمی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جب تمہارے مخصوص ایام آتے ہیں، ایام حیض آتے ہیں، ماہواری کے ایام آتے ہیں، تو ان میں تم مطلب ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہو، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہو۔ تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ان مخصوص ایام میں نماز کی قضا کوئی نہیں ہے، روزوں کی قضا ہے، کیونکہ اگر نماز کی بھی قضا ہوتی تو ایک دن میں 5 نمازیں عورت کی ویسی صنف نازک ہے، اس کے لیے مسئلہ بنتا، اس لیے شریعت نے جو ہے آسان کیا۔ امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کے زمانہ اقدس میں ہم نمازیں نہیں پڑھتی تھی مخصوص ایام میں، اور ان ایام میں اگر روزے آتے تو پھر ان کی جو ہے وہ قضا کرتی تھی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بہت بڑا کرم ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا تمہاری عقل تو ناقص ہے، تم بڑے بڑے عقل مند لوگوں کی جو عقل ہے نا، بڑے بڑے عقل مند دانشور لوگ، ان کی عقل کو تم نکارہ کر دیتی ہو۔ اس کی مثال آج کل معاشرے میں کئی طرح کی مثالیں مل سکتی ہیں
اور عورت جو اپنی مرضی کا فیشن کرے گی، باہر جائے گی فیشن کر کے جائے گی۔ فیشن میک اپ تم نے کس لیے کیا ہے؟ تمہیں تو اپنے شوہر کے علاوہ غیر کے لیے فیشن کی شریعت نے، اسلام نے اجازت ہی نہیں دی ہے، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ عورت خوشبو لگا کر اگر غیر مطلب محرم کے پاس، غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، حضور فرماتے ہیں یہ عورت طائفہ ہے، زانیہ ہے۔ اس لیے آج دیکھیں مطلب ہے کہ شادی پہ جانا ہے، شادی حال میں جانا ہے، شوہر اگر نہیں بھی گیا ہے، صرف بیٹے کے ساتھ چلی گئی ہیں، تو اتنا فیشن میک اپ، اس فیشن میک اپ کی ضرورت کیا ہے؟ فیشن میک اپ تو اسلام نے مطلب ہے کہ اچھا قرار دیا اپنے شوہر کے لیے، غیر کے لیے تو نہیں جی۔ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ ان خلاف شرع حرکات کی وجہ سے آپ نے کل جہنم میں جانا ہے تو کل آنے سے پہلے آج اپنے آپ کو جنتی بنا لیں، نیک اعمال کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح و تحلیل کریں، قرآن مجید جو ہے کثرت سے پڑھیں اور جھوٹ بالکل نہ بولیں۔ ایک عورت جو ہے زمانہ رسالت میں اس کا بچہ صبح صبح کہیں آگے پیچھے دوڑا ہوا تھا، تو اس نے اپنا پلو ایسے کر کے مطلب ظاہر کیا کہ میں اس بیٹا آؤ میں تمہیں کھجور دیتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے پلو میں جو ہے وہ کھجور تھی؟ تو عرض کی جی نہیں تھی۔ فرمایا اس طرح نہیں کرتے۔ بعض روایات میں ہے کہ کہا تھی، آپ نے فرمایا اگر مطلب کھجور نہ ہوتی تو پھر یہ بچے کے ساتھ بھی جھوٹ ہوتا۔ اس لیے اسلام سچائی کا درس دیتا ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو جو ہے وہ نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بڑا مشہور ہے کہ آپ ایک محدث کے پاس گاؤں میں حدیث پاک پڑھنے کے لیے گئے، اور وہ جو محدث تھے انہوں نے گھوڑی رکھی ہوئی تھی، اس کی پرورش کر رہے تھے، وہ دوڑ گئی تو پلو ایسے کیا تو بیچ میں چارہ نہیں تھا۔ امام بخاری نے فرمایا کہ یہ آپ پلو یوں کر رہے ہیں، بیچ میں چارہ تو نہیں ہے، جانور سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا جو بندہ جانوروں سے جھوٹ بولتا ہے وہ حضور کی حدیث پڑھانے کے قابل نہیں ہے۔ امام بخاری وہاں سے واپس آ گئے۔ اللہ کریم ہماری ماؤں بہنوں کی اصلاح فرمائے، سب کو جنتی بنائے، سب کو جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔